السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ہوں انجم عطا اور لاہور پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ میں تعارف ضرور دیتا ہوں تاکہ نئے سننے والوں کو میرا تعارف ہو جائے۔ تو آج کا جو ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ سچا واقعہ ہے اور جیسے میرے دماغ میں نقش ہے آج میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے 1990 کا دسمبر کے آخری دن چل رہے تھے۔ میں بذات خود میو ہاسپٹل لاہور میں کارڈک سرجری وارڈ میں ایڈمٹ تھا۔ تو کیونکہ میری سرجری ہونی تھی تو میں ویٹنگ میں تھا۔ اس ہاسپٹل میں اس وقت بدھ اور ہفتے والے دن آپریشن ہوتے تھے۔ تو کیونکہ مجھے پرابلم تھی کارڈک اسٹک، مجھے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیوبرکلوسک اسٹک فیوژن ہو گئی تھی مجھے دل کی جھلی پہ۔ وہ اپنا اس میں پانی وغیرہ بھر گیا تھا، اس کے بعد اس نے ہارٹ کو پکڑ لیا تھا، تو اس کا آپریشن ڈائگنوز ہو گیا تھا۔ تو اس ہاسپٹل میں بہت بڑا ہال ہے جس کے اندر 5 بیڈ جو تھے ایک سائڈ پہ وہ مردوں کے لیے تھے، اور ان کے سامنے بالکل 5 بیڈ جو تھے وہ لیڈیز کے تھے۔ وہ تمام مرد اور عورتیں تھیں، وہ سب کارڈک سرجری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کسی کے وال بند تھے، کسی کو کوئی پرابلم تھی، بہرحال ان کی سرجری ہونی تھی۔ ان دنوں میں میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میرے پیٹ میں پانی بھرا ہوا تھا، میری رانوں میں پانی بھرا ہوا تھا، میری پنڈلیوں میں، پنجوں میں تقریباً 20 کلو سے زیادہ پانی تھا میرے جسم میں۔ اس پانی کی وجہ سے میں سو نہیں سکتا تھا، رات کو میں سیدھا لیٹ نہیں سکتا تھا۔ 2 تکیے لگا کے میں ایسے بیٹھے رہنے کی حالت میں اپنے بیڈ پہ رہتا تھا، کیونکہ ذرا سا نیچے ہوتا تھا تو وہ پانی میرے سینے پہ چڑھتا تھا اور مجھے کھانسی کا شدید دورہ پڑتا تھا۔ یہی میری تکلیف تھی۔ تو ایک رات کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اس میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں بڑی تکلیف میں، بڑی اذیت میں، بڑی پریشانی میں رہتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں جاگتا رہتا تھا کیونکہ وہ تکلیف مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بیٹھے بیٹھے کسی ٹائم کوئی جھونکا نیند کا آ جاتا تھا تھوڑی بہت دیر کے لیے، پھر میں اچانک اٹھ جاتا تھا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ ہاسپٹل میں رات 10 بجے جو ہے لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، رات 10 بجے لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں تاکہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں وہ سو جائیں۔ تو اس رات بھی ایسا ہی ہوا، رات 10 بجے لائٹیں بند کر دی گئی اور میں تو جاگ ہی رہا تھا کنٹینیو۔ میری والدہ جو تھی وہ میرے برابر میں ہوتی تھی بینچ کے اوپر، وہ ساری رات جاگتی تھیں، کبھی سو جاتی تھیں، کبھی اکثر عبادت کرتی تھیں، میرے لیے دعا کرتی تھیں۔ بہرحال اس رات کافی دیر تک میں جاگتا رہا لائٹ بند ہونے کے باوجود۔ تو والدہ جو تھی وہ بھی سو گئیں، میں جاگتا رہا۔ جاگتے جاگتے اچانک مجھے نیند کا ایک جھونکا سا آ گیا۔ جب مجھے نیند کا جھونکا آیا تو میں خواب کی حالت میں چلا گیا۔ ایک خواب دیکھتا ہوں کہ 4 ڈاکٹرز آئے ہیں وارڈ کے اندر۔ 4 ڈاکٹر آئے ہیں وارڈ کے اندر۔ تو لیڈیز سائڈ پہ جو سب سے پہلا بیڈ تھا اس کے پاس وہ کھڑے ہوئے ہیں چند لمحوں کے لیے۔ تو میں خواب میں انہیں دیکھ رہا ہوں دور سے اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یار یہ ڈاکٹر کوئی نئے ہیں، ایسے کوئی ڈاکٹر ہمارے وارڈ میں ہیں ہی نہیں، کیونکہ جو ڈاکٹر وہاں تھے وہ روز ہمیں ملتے تھے، ہم انہیں پہچانتے تھے۔ خیر چند لمحے کھڑے ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر اچانک میرے بیڈ کی طرف آ گئے۔ میرا بیڈ جو تھا بیچ میں تھا، 2 سیدھے ہاتھ پہ تھے، 2 پیشنٹ الٹے ہاتھ پہ تھے، میں درمیان میں تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ سیدھا میری طرف ہی آ گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔
یہ سب کچھ خواب میں ہو رہا تھا۔ تو وہ جب میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، ان میں ایک سینئر ڈاکٹر تھا اور باقی اس سے جونیئر تھے، تو ان میں سے ایک کہتا ہے سر اس کو لے کے جانا ہے، میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو بڑا ڈاکٹر جب مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، غور سے دیکھنے بعد کہنے لگا نہیں انہیں نہیں لے کے جانا۔ اس نے پھر نظر ماری ایسے کر کے وارڈ میں، اور جو بالکل لاسٹ کونے والی عورت تھی، جو بالکل دروازے کے ساتھ ہی بیڈ تھا، آخری بیڈ تھا، اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا نہیں انہیں لے کے جانا ہے۔ یہ کہہ کے وہ میرا بیڈ چھوڑ کے اس عورت کی طرف چلے گئے چاروں۔ اس اچانک ان کے جانے کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی، اور میں ایک بے چینی کسی حالت میں تھا، اور مجھے کھانسی کا دورہ بھی پڑا اسی ٹائم فوری طور پہ۔ تو میری والدہ اٹھ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے انجم ٹھیک ہے؟ تو میں اس وقت بھول گیا کہ میں خواب کی حالت میں تھا کیا تھا۔ میں نے کہا اماں یہ ڈاکٹر کیوں آئے تھے؟ 4 ڈاکٹر کیا لینے آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ میری امی کہنے لگی بیٹے رات کے 3 بج رہے ہیں، اس ٹائم تو کوئی ڈاکٹر نہیں آیا یہاں پہ، یہاں تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں تو خواب کی حالت میں نے کہا اماں میں نے خواب ایسا دیکھا، ایسے ایسے آئے ہیں 4 ڈاکٹر اس کونے پہ، اس عورت کے پاس سے میرے پاس آئے، میرے پاس سے کہا کہ یہ نہیں ہے، کونے والی عورت کے پاس چلے گئے، تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، مطلب میرا خواب ٹوٹ گیا۔ کہنے لگے ایسے ہی تو نے خواب وغیرہ دیکھ لیا ہوگا۔ تو میں نے بھی، مجھے پتہ لگ گیا میں خواب میں تھا، میں نے کہا ہاں بات تو ایسے ہی ہے۔ تو وہ جو کونے والی عورت تھی جس کے پاس وہ 4 ڈاکٹر گئے، وہ عورت کچھ دن پہلے سرجری اس کی ہوئی تھی، اس کے بعد اسے ICU سے نارمل وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا۔ نارمل وارڈ میں آنے کے بعد اس کو کوئی ایسی انفیکشن ہو گئی تھی کہ اس کا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا اس عورت کا، اور اس کو ڈرپیں وغیرہ لگائی جا رہی تھی، ٹریٹمنٹ کی جا رہی تھی۔ تو خیر میں جناب دوبارہ سے لیٹ گیا، اندھیرا تھا، اس ٹائم سناٹا تھا وارڈ کے اندر، کوئی شور نہیں تھا۔ مجھے پھر میری آنکھ سی لگ گئی۔ 4 بجے کے قریب گھنٹے بعد اچانک بلیوں نے رونا شروع کر دیا ہاسپٹل کے اندر، اسپیشلی اس وارڈ کے اندر، اور ایک بلی نہیں 4-5 بلی ہیں، ہوں 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 یہاں ایک عجیب سی آواز نکالتی ہیں۔ جب بلیاں روتی ہیں ان کی آواز ہی بدل جاتی ہے۔ وہ اتنی بری طریقے سے رو رہی تھی کہ ان کے رونے سے میری بھی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو پورا وارڈ بے چین تھا، اور لائٹ نہیں جلائی، لائٹ وہ بند ہی تھی اس وقت بھی، ہلکی سی لائٹ باہر کی بس تھوڑی سی روشنی آتی تھی، کیونکہ ٹائم وہ ارلی مارننگ تھا، 4 بجے کا تھا۔ خیر ہاسپٹل کا جو عملہ تھا اس میں 2 جو ان کے واچ مین تھے یا جو وارڈ کی دیکھ بھال پہ تھے، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ڈنڈے لے لے کے ان بلیوں کو بھگا رہے تھے، کبھی اوپر چڑھتی تھی، کبھی نیچے وارڈ کے اپنا نیچے جو بیڈ تھے ان کے نیچے گھستی تھی، انہیں نکال رہے تھے، لیکن ان کا رونا بند نہیں ہوتا تھا۔ بہت ہی خطرناک خوفناک قسم کی ان کی آوازیں تھی رونے کی، اور وہ روئے جاتی تھی۔ خیر بڑی مشکل سے جب ان بلیوں کو بھگایا گیا، تو اس کے بعد ایک جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو عورت کونے والے بیڈ پہ تھی وہ ساری رات بے چین تھی، اور صبح کے ٹائم اس کے چیخنے کی بھی آوازیں آ رہی تھی اس عورت کی، بہت بے چین تھی وہ عورت۔ اس کے بعد وہ عورت چیخنا بند ہو چکی تھی، بلیاں جو تھی وہ بھی رو کے ان کو بھگو دیا گیا۔ تو بعد میں اچانک جو لائٹ کسی نے کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو تھی اس کے بیڈ کے نیچے خون ہی خون تھا، کونے والی عورت، کیونکہ اس کو ڈرپ لگ رہی تھی رات کو، وہ کافی دیر سے لگ رہی تھی، سلو ڈرپ تھی، تو ڈرپ جو ہے جو سلو چلتی ہے 3-3 4-4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس عورت کا اپنی بے چینی کی حالت میں کیسے اس کا ہاتھ لگا، کیا ہوا کہ اس کا وہ ڈرپ نکل گیا،
اور نلکی کا منہ کھلا رہ گیا اور اس کا اپنا بلڈ جو تھا وہ اندھیرے میں بہتا رہا بہتا رہا بہتا رہا۔ اسی طریقے سے مجھے بتایا وارڈ کے اندر جو لوگ تھے، حقیقت کیا تھی اللہ بہتر جانتا، لیکن مجھے اس وقت کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے مجھے یہ بتایا، لیکن بلڈ تھا وہاں پہ۔ تو وہ عورت بہت بے چین رہی کیونکہ وہ خود ہی بخار کی حالت میں تھی، نہ اس کی صحیح طرح آواز نکل رہی تھی، بس وہ چیختی تھی، پتہ نہیں کس تکلیف میں تھی، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ، ان خوفناک آوازوں میں وہ جو بلیاں رو رہی تھی، اسی آوازوں کے دوران اس کی پتہ نہیں کب ڈیتھ ہو گئی اس عورت کی، وہ عورت مر چکی تھی۔ عملہ آ گیا، ڈاکٹرز بھی پہنچ گئے، سب کچھ، بہرحال اس کی ڈیتھ جو تھی وہ کنفرم کر دی گئی۔ تو یہ ساری کہانی بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ جو خواب میں مجھے نظر آئے وہ کون تھے، کیا تھے ڈاکٹر کے روپ میں، لیکن وہ گئے اسی کونے والے بیڈ پہ تھے جس عورت کی ڈیتھ تھی، اور اس میں بڑا جو ڈاکٹر تھا جو میرے بھی پاس آئے تھے، اور اس نے کہا نہیں یہ نہیں، وہ کونے پہ جو ہے ان کو لے کے جانا ہے۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ اسی کی ڈیتھ ہوئی۔ اور بلیوں کا جو رونا ہے، اس رونے کو دیکھ کے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ بلیوں کا رونا اچھا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی منحوسیت ہوتی ہے، یا کچھ نہ کچھ اللہ معاف کرے خطرناک زندگی موت کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان باتوں میں کہاں تک سچائی ہے اس کا مجھے یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس رات یہ واقعہ ایسا ہوا جس نے شو کیا کہ بلیوں کے رونے میں کچھ تھا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو انویزیبل چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں وہ طاقت دی ہے، جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے انسان وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں کچھ ایسا نظر آتا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ روتے ہوں، چیختے ہوں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ واقعہ تھا ایک میرے پاس، تو میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ میری کوشش ہوتی ہے جو زندگی میں حقیقی اور ریئل واقعات گزرے ہیں میں ان کو ایز اٹ از آپ کو شیئر کر دوں۔ تو دوستو، گھبرانے اور پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ زندگی جو ہے تجربات سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں پتہ نہیں کون کون سے تجربات، ایکسپیریمنٹ گزرتے ہیں جو اس کو زندگی میں بہت سارے زندگی میں سبق دیتے ہیں، اور اس سبق سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے بہتر کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی میرے دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو اسے پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ مجھے کچھ حوصلہ ملتا رہے، اور میں دلچسپی سے جتنے میرے اپنے واقعات ہیں اور جتنے دوست مجھ سے شیئر کریں گے ان واقعات کو بھی میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ واقعے میں آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔